اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع کے مستند ترین، معتبر ترین، موثق ترین شیعہ علماء یعنی اصحاب اجماع کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں کروا رہے تھے، اور آج جس گراں قدر شخصیت کا تعارف کروانا مقصود ہے ان کا نام ابو بصیر ہے۔ یعنی ابو بصیر کے عنوان سے جانے پہچانے جانے والی یہ شخصیت در واقع ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی بہت تعریف کی گئی ہے، بہت بلند مقام ہے، اور اصحاب اجماع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ در واقع افقہ الاولین شخصیات میں ابو بصیر کا نام شامل ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ یہ ابو بصیر نامی شخصیت کون ہے؟ اگر روایات کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو 2275 کے قریب روایات ایسی ہیں جن میں ابو بصیر کا کلمہ بطور راوی سلسلہ سند میں استعمال ہوا ہے، لیکن شخصیت کے تعین کے اعتبار سے 5 اور 8 شخصیات کو ابو بصیر کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ابو بصیر کو تلاش کرنا ہو تو کوئی کہتا ہے کہ یہ 5 افراد ہیں، کوئی کہتا ہے 8 افراد ہیں۔ لہٰذا ابو بصیر نامی شخصیت تاریخی اوراق میں مختلف عناوین کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، یعنی مختلف شخصیات کو ابو بصیر کا نام دیا جاتا ہے، جن میں اگر ہم 5 ابتدائی افراد آپ کی خدمت میں بیان کریں تو ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسحاق اسدی کوفی ہیں، ابو بصیر لیث بن بختر مرادی کوفی ہیں، ابو بصیر عبداللہ بن محمد اسدی کوفی ہیں، ابو بصیر یوسف بن حارث بطری ہیں، اور ابو بصیر ثقفی ہیں۔ یہ 5 شخصیات جن کے نام تاریخ نے بیان کیے، اور ان کے نام ابو بصیر کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر علماء شیعہ نے ابو بصیر کی تلاش کا آغاز کیا۔ مستقل کتابیں ابو بصیر کے تعارف پر تحریر کی گئیں، لکھی گئیں، جستجو کی علماء نے، اپنے نظریات کو بیان کیا۔ خود کتاب رجال کشی یعنی اختیار و معرفت الرجال، اس کتاب میں ابو بصیر سے متعلق جو مطالب درج ہیں ان میں کچھ اضطراب علماء کو نظر آتا ہے۔ لہٰذا علماء نے اس بارے میں تحقیق کی ہے اور 2 شخصیات کو نامور شخصیات کے طور پر بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ ابو بصیر کے عنوان سے یہ 2 شخصیات اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اصحاب امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام میں نہایت اہمیت کی حامل شخصیات ہیں، جن میں پہلی شخصیت ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسحاق اسدی کوفی ہیں، جبکہ دوسری شخصیت ابو بصیر لیث بن بختر مرادی کوفی جیسی شخصیت ہیں۔ یہ 2 شخصیت نہایت نامور شخصیت ہیں، مستند ترین شخصیت ہیں، ثقہ ترین شخصیت ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں بھی بعض افراد کی رائے مختلف ہے، بعض انہیں غیر ثقہ بھی مانتے ہیں، ان کی مذمت میں روایات بھی نقل کرتے ہیں۔ ان مسائل پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دوسرا قانون جسے بعض علماء نے رجال میں یوں بیان کیا کہ روایات میں ابو بصیر کا کلمہ جب بھی بغیر کسی قرینے کے استعمال کیا جائے تو ہمیں وہاں ان روایات میں موجود دوسرے اصحاب کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرائن خارجیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمیں وہاں اس ابو بصیر نامی شخصیت کو معین کرنا ہے۔ لیکن جب بھی ابو بصیر نامی کلمہ مستقل طور پر استعمال ہوتا ہے، بطور مطلق استعمال ہوتا ہے، تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسدی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ابو بصیر کا نام اگر روایات میں قید کے ساتھ استعمال ہوا ہو
تو یہ ابو بصیر سے متعلق ایسی روایات جس میں ابو بصیر کو معین کیا گیا ہو، ان کی تعداد نہایت ہی کم ہے۔ مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ 55 ایسی روایات ہیں جو مختلف فقہی موضوعات پر ہیں، مختلف کلامی موضوعات پر ہیں، اخلاقی موضوعات پر ہیں، جن میں ابو بصیر نامی شخصیت کا استعمال ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں شخصیات سے متعلق کچھ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے پہچان میں آئے کہ یہ دو شخصیات کون سی شخصیات ہیں۔ پہلی شخصیت جس کو آپ کی خدمت میں تعارف کروائیں، ان کا نام ہے ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسحاق اسدی۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے، ان کی شہرت ابو بصیر کے عنوان سے ہے، ان کے والد کا نام اسحاق ہے اور ان کے والد کی کنیت ابی القاسم ہے۔ ان کا خاندان جو ہے وہ قبیلہ بنی اسد سے بہت زیادہ ان کے روابط تھے، بہت زیادہ تعلق داری تھی، اس وجہ سے انہیں اسدی کہا جاتا ہے، وگرنہ در حقیقت یہ قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ابو بصیر عزیزان محترم نابینا صحابی ہے۔ اب یہ شخصیت کے متعلق اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اب کون سا ابو بصیر، یہ پہلے نمبر والا جس کا ہم تعارف کروا رہے ہیں، یا وہ دوسرے نمبر والا ابو بصیر جس کا ہم تعارف بعد میں کروائیں گے، کون سی شخصیت سے متعلق یہ روایات ہیں، تھوڑا اس کو تعین کرنا دشوار ہے۔ مثلا آپ ملاحظہ فرمائیں، مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 470 پر ایک روایت کو تحریر کیا ہے۔ روایت کا متن کچھ یوں ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا۔ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ اہل بیت پیمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ پھر ابو بصیر سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سابقہ انبیاء کے وارث ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ تمام سابقہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر ابو بصیر سوال کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ رسول خدا کے وارث ہیں؟ رسول خدا تمام سابقہ انبیاء کے وارث ہیں، تو پس سابقہ انبیاء کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا موجود ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا فرد کو شفا دینا موجود ہے، نابینا کو بینا کرنا موجود ہے۔ تو جب وہ سابقہ انبیاء کے معجزات میں یہ معجزات پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تمام معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوئے اور رسول خدا سے آپ ہستیوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو یابن رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کو شفا بخش سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی مادرزاد یعنی پیدائشی نابینا شخص کو بینا کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، بِإِذْنِ اللہ ہم ایسا کرنے کی توان رکھتے ہیں۔ پھر امام نے ابو بصیر سے یہ کہا کہ اے ابو بصیر ذرا میرے قریب آؤ۔ ابو بصیر قریب جاتا ہے، امام علیہ السلام اپنے دست شفقت کو اس کے چہرے پر پھیرتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پھیرتے ہیں، تو ابو بصیر کے چہرے پر امام کے دست قدرت ید اللہی کے آنے کی نتیجے میں ابو بصیر بینا ہو جاتا ہے۔ اب ابو بصیر کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ کا میرے چہرے پر آنا اور میری آنکھوں کے اندر نور کا نمودار ہونا یہ باعث بنتا ہے کہ میں سورج کو دیکھنا شروع کرتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں، شہر میں موجود دوسری موجودات کو مشاہدہ کرنے کی مجھ میں توان آ جاتی ہے۔ اب جب میں بینا ہو گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اے ابو بصیر، میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں۔ اگر تم اسی طرح بینا حالت میں رہو گے تو جس طرح سے دنیا میں موجود دوسرے بینا افراد اس بینائی کی بدولت جو ہے وہ نفع بھی اٹھا رہے ہیں، نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا کہ اگر تم بینا برقرار رہتے ہو تو تمہیں اس بینائی کی بدولت جو ہے تمہارا محاسبہ ہوگا اور جنت اور جہنم کا حساب کتاب جو ہے وہ اسی بینائی کی توان کے مطابق جو ہے وہ تم سے لیا جائے گا۔ لیکن اگر تم اپنی سابقہ حالت میں واپس پلٹ جاتے ہو تو اے ابو بصیر تم جنت میں جاؤ گے اور جنت تمہارا مقدر بنے گی۔
اب جب دو آپشن امام محمد باقر نے ابو بصیر کے سامنے رکھی تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا مجھے وہ سابقہ حالت قبول ہے اور آپ مجھے اسی سابقہ حالت میں پلٹا دیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے دوبارہ ابو بصیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اب ابو بصیر پہلے کی طرح دوبارہ نابینا ہو گیا۔ اب عزیزان محترم سوال ہے کہ امام نے ایسا کیوں کیا ابو بصیر کے ساتھ؟ عزیزان محترم در واقع انسان نابینا یعنی انسان بسا اوقات ظاہری طور پر بینا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان باطنی طور پر نابینا ہوتا ہے۔ تو در واقع امام محمد باقر علیہ السلام ابو بصیر کی اس باطنی بینائی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے ابو بصیر، یہ ظاہری بینائی ارزش نہیں رکھتی ہے، حقیقت میں وہ بینائی معیار ہے جو تمہارے قلب کی نورانیت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم نے حقائق کو مشاہدہ کرنا ہے۔ میں یہاں مقدمتاً ایک بات آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آیت اللہ سید احمد کربلائی وہ ایک آنکھ سے نابینا تھے اور ایک آنکھ سے بینا تھے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں آیت اللہ سید احمد کربلائی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میری دوسری آنکھ بھی نابینا ہو جائے اور میں اپنے محبوب کے سوا اور کسی چیز کو مشاہدہ نہ کروں۔ پس یہ آنکھ ایک ظاہری وسیلہ ہے جس سے انسان اس دنیا میں موجود موجودات کو مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اگر انسان اس ظاہری آنکھ سے چشم پوشی کرے اور اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو تو انسان اپنے باطن سے ان حقائق کو مشاہدہ کر سکتا ہے جسے ہر کوئی دوسرا آدمی مشاہدہ کرنے کی توان نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان بسا اوقات بینا ہوتا ہے، لیکن اس بینا ہونے کے باوجود وہ انسان نابینا ہے، یعنی حقائق کو مشاہدہ نہیں کرتا، جس کی طرف آیت اللہ سید احمد کربلائی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم واپس پلٹتے ہیں اس سوال کی طرف کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عزیزان محترم اس کی ابو بصیر کی در واقع باطنی بصارت اور بینائی کی طرف ہم اشارہ کرتے چلیں کہ امام در واقع اسے اس باطن کی بینائی اور باطن کی بصارت کی طرف رہنمائی اور ارشاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس واقعے کو مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آشنائی با قرآن ظاہراً نامی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 173 پر اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہیں۔ امام محمد باقر کے اصحاب کا جھرمٹ ہے۔ امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں ابھی تمہارے سامنے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوں اور یہاں جو شخص بھی آئے تم اس سے سوال کرنا کہ امام محمد باقر یعنی ابی جعفر کہاں پر ہیں۔ تو اب ایسا ہی ہوتا ہے، امام اصحاب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مخفی ہو جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو بھی شخص آتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ ابی جعفر کہاں پر ہیں، تو جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں معلوم کہ ابی جعفر کہاں پر ہیں۔ ایسے میں ابی بصیر آتے ہیں اور یہی سوال اس نابینا صحابی سے کیا جاتا ہے کہ بتاؤ امام محمد باقر کہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ یہ سورج تم یہاں سامنے بیٹھے ہوئے چمکتا ہوا سورج مشاہدہ کر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ امام محمد باقر کہاں ہیں۔ یعنی ابو بصیر جو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کی توان نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی باطنی آنکھوں سے امام کے وجود اقدس کو مشاہدہ کر رہا ہے اور وہ تعین کر رہا ہے کہ امام محمد باقر یہاں پر موجود ہیں، اور تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، تم تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو اور میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی امام کے وجود کو معین کر رہا ہوں کہ یہاں یہ شمس جو طالع ہے وہ موجود ہے، یہاں نورانی شمس موجود ہے، یعنی امام محمد باقر موجود ہے۔ اب عزیزان محترم آتے ہیں ابی بصیر کے جو اساتید ہیں۔ تو در واقع ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد باقر سے استفادہ کیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے استفادہ کیا۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 2 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا اور امام موسیٰ کاظم سے مختصر روایات کو انہوں نے لیا۔
غیر معصوم سے اگر دیکھا جائے تو ابو بصیر نے ابی حمزہ صومالی سے روایت کو اخذ کیا ہے، صالح عمران بن میثم سے انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں ابو بصیر کے شاگردوں کی طرف۔ تو عزیزان محترم 150 کا عدد علماء نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ابو بصیر سے روایت کو حاصل کیا، یعنی وہ محدث اور صاحبان حدیث جنہوں نے ابو بصیر سے حدیث کو اور روایت کو دریافت کیا ہے، ان کی تعداد 150 ہے۔ لیکن ان افراد میں علی بن حمزہ بطائنی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ابو بصیر سے باقاعدہ 2 عدد کتابیں جو ہے وہ نقل کی ہیں، لیکن یہ علی بن حمزہ بطائنی در واقع واقفیہ تھے۔ اب عزیزان محترم ابو بصیر کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے، یعنی در واقع ابو بصیر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وثاقت، جن کی فقاہت، جن کے صدق حدیث کے بارے میں شہرت موجود ہے۔ نہایتی نامور صحابی جن کا نام شعیب عقرقوفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہوں اور امام سے سوال کرتا ہوں کہ مولا بتائیے کہ بس اوقات ہمارے لیے کوئی ایسا سوال پیش آتا ہے جس سوال کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے، تو آپ بتائیں ہم اس سوال کا جواب کس سے پوچھیں؟ تو یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسدی سے پوچھو، یعنی ابو بصیر اسدی سے سوال کرو۔ اب عزیزان محترم واپس پلٹتے ہیں واقفیہ مذہب کے اوپر۔ تو امامت میں عزیزان محترم اختلاف رونما ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 148 ہجری قمری کو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں 3 گروہ ایجاد ہوئے۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا کہ امامت ہمیشہ جو ہے وہ ولد اکبر تک منتقل ہوئی ہے، یعنی ائمہ معصومین میں جو بڑا بیٹا ہے اس کو امام ہونے کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا اس نظریے کے مطابق وہ اس عقیدے پر فائز ہوئے اور اس عقیدے کے قائل ہوئے کہ اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام در حقیقت چونکہ امام کے بڑے بیٹے ہیں، لہٰذا انہیں امام کا جانشین ہونا چاہیے۔ اور اسی نظریے کی بحاف پر اکثر لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس باور پر اور اس نظریے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ امام کا چونکہ بڑا بیٹا ہے، لہٰذا یہ امام کے بعد امام کا جانشین ہوگا۔ لہٰذا اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو جاتا ہے، اور پھر چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ولد ارشد بڑا بیٹا جانشین ہوتا ہے، تو اسماعیل جن پر وہ امام کی زندگی میں اس کی جو ہے وہ امامت کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ امام بعدی ہے اور امام جعفر صادق کا جانشین ہے۔ حالانکہ امام جعفر صادق نے جب اسماعیل کی تدفین کی ہے تو باقاعدہ لوگوں سے بار بار گواہی لی ہے کہ تم گواہی دو کہ اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد یہ لوگ اسماعیلیہ میں تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے اسماعیل کے انتقال کے بعد، امام جعفر صادق کے انتقال کے بعد بھی اپنے اسی نظریے کو باقی رکھا اور اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے۔ دوسرا گروہ عزیزان محترم جو اس صدد میں آیا وہ گروہ ہے فتحیہ کا گروہ، یعنی در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل، اور اسماعیل کے بعد جو دوسرے نمبر پر بڑے بیٹے بنتے ہیں اسی قانون کے مطابق کہ جو بڑا بیٹا ہوگا اسے امام ہونا چاہیے، تو در واقع عبداللہ افتح یہ اس کی امامت کے قائل ہو گئے، لہٰذا اس کی امامت پر برقرار رہے۔ یہاں عزیزان محترم یہ اختلاف در واقع ابو بصیر کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا، لہٰذا ابو بصیر نے فتحیہ سے باقاعدہ مقابلہ کیا، اسماعیلیہ سے مقابلہ کیا، اور ان دونوں گروہوں کے مد مقابل تیسرے گروہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا، اس گروہ کے ساتھ
وہ ملحق ہوئے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ پس در واقع یہاں سے شیعوں کا تیسرا گروہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد وجود میں آیا، وہ تیسرا گروہ یہی تھا کہ جو امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قائل تھا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے بعد دو گروہ شیعوں میں دوبارہ جو ہے وہ وجود میں آ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو توقف کا قائل تھا، یعنی واقفیہ۔ در واقع یہ گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر وقف کر رہے تھے، توقف کر رہے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو مہدی موعود کے عنوان سے جاننے لگے۔ کیوں؟ چونکہ امام موسیٰ کاظم وہ امام ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا زیادہ وقت در واقع زندانوں میں گزرا ہے، در واقع قید خانوں میں گزرا ہے۔ ایک ایسے زمانے سے یہ شیعہ عبور کر رہے ہیں کہ ان کا امام سے ظاہری طور پر کسی قسم کا کوئی رابطہ برقرار نہیں ہو رہا، لہٰذا چونکہ امام سے رابطہ نہیں ہے تو انہوں نے وہ روایات جو امام غائب سے متعلق ہیں، یعنی عصر غیبت کو بیان کرتی ہیں، ان روایات کو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر تطبیق کرنا شروع کیا، اور امام موسیٰ کاظم کو امام غائب سمجھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جب 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم کا 183 ہجری قمری کو انتقال ہوتا ہے تو یہی لوگ امام موسیٰ کاظم پر توقف کرتے ہیں اور واقفیہ کہلاتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں، پردہ غیبت میں ہیں اور ظہور فرمائیں گے، لہٰذا اس گروہ کو واقفیہ کہا جانے لگا۔ اس گروہ کے مد مقابل ایک دوسرا گروہ ایجاد ہوا جنہیں قطعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ در واقع امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہیں، اس نظریے کے بھی قائل ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم آخری امام ہیں اور ان پر امامت منقطع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزان محترم گروہ بنتا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد نہ تو واقفیہ ہوئے نہ قطعیہ ہوئے بلکہ اثنا عشریہ ہوئے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے امام علی ابن مسرزہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ لیکن یہ بحث ہماری گفتگو سے متعلق نہیں ہے، بحث یہاں سے متعلق ہوتی ہے کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم کو واقفیہ شمار کرتے ہیں۔ در واقع اس واقفیہ شمار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ در واقع یحییٰ بن ابو القاسم یا یحییٰ بن ابی القاسم نامی شخصیات 2 عدد تاریخ میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا آیت اللہ شبیری فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی القاسم حضا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے یحییٰ بن ابو القاسم اسدی کو جو ہے وہ مکس کر دیا گیا علامہ حلی کی جانب سے، لہٰذا چونکہ یحییٰ بن ابی القاسم حضا یہ وہ شخصیت ہیں جو واقفیہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس تشابہ اسمی کی بنیاد پر در واقع یہ نظریہ پیش کر دیا گیا علامہ حلی کی جانب سے کہ یحییٰ بن ابی القاسم اسدی جو ہیں وہ واقفیہ ہیں۔ یہ ایک ابہام ایجاد ہوا، اس ابہام کو مرتفع ہونا نہایت ضروری ہے، چونکہ یحییٰ بن ابو القاسم اسدی واقفیہ نہیں ہے بلکہ وہ ثقہ صحابی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کا انتقال 150 ہجری قمری کو ہوتا ہے، اس طرف سے ہم بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کا انتقال 148 ہجری قمری کو ہوتا ہے، پس در واقع یحییٰ بن ابی القاسم اسدی 2 سال امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور پھر امام موسیٰ کاظم کی شہادت جو ہے وہ 183 ہجری قمری کو ہوتی ہے، اور امام زیادہ وقت زندان میں رہتے ہیں، اور پھر وہ نظریات جو ہم نے بیان کیے کہ شیعوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام غائب تصور کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد واقفیہ کا جو نظریہ ہے وہ ایجاد ہوا۔ پس در واقع واقفیہ کا نظریہ یا مکتب واقفیہ در واقع یحییٰ بن ابی القاسم اسدی ابو بصیر کے انتقال کے بعد آغاز ہوا ہے، لہٰذا یحییٰ بن ابو القاسم اسدی کو
واقفیہ کہنا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ یہ واقفیہ گروہ جو ہے وہ ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کے انتقال کے بعد ہوا۔ پس یحییٰ بن ابی القاسم اسدی جو ابو بصیر ہیں یہ در واقع مستند ترین، موثق ترین، ثقہ ترین صحابی ہیں اور ان کا شمار اصحاب اجماع میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کے ضعف سے متعلق کوئی روایت ظاہر ہو تو اسے تقیہ پر حمل کرنا چاہیے، یا اس کے سلسلہ سند میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے اور وہ افراد کے جو یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کو واقفیہ شمار کرتے ہیں یا ان کی وثاقت کے اوپر انہیں تردید حاصل ہے، ان کے نظریات کی بھی توجیہ کرنا چاہیے۔ دوسری شخصیت جس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں بیان کروں، ان کا عنوان ہے ابو بصیر لیث بن بختری مرادی۔ عزیزان محترم، ان کی کنیت بھی ابو محمد ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ قرب اسم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ ان کی کنیت بھی ابو محمد ہے، یہ امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ نجاشی نے انہیں ابو بصیر اصغر کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ لیث مرادی بھی ثقہ ہیں اور ان کی وثاقت کا رتبہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی القاسم اسدی سے قدر کمتر ہے، یعنی چونکہ اصغر ہیں اور وہ اکبر ہیں تو ان کی وثاقت زیادہ ہے، ان کی وثاقت کم ہے۔ لیکن یہ ابو بصیر سے متعلق بھی یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ روایات جو ابو بصیر کی وثاقت کو بیان کرتی ہیں علماء اسے حمل کر دیتے ہیں پھر ابو بصیر اکبر یعنی یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کے اوپر۔ اب یہ جو شخصیت ہیں لیث بن بختری مرادی، ان کا چونکہ نام روایات میں استعمال ہوا ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ شخصیت بھی مستند شخصیت ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسیٰ کاظم کی امامت پر روایت کو نقل کیا ہے، اور در واقع یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی تعریف میں باقاعدہ وہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں بشر المخبتین بالجنہ، یعنی عاجزی کرنے والے افراد کو جنت کی بشارت دو۔ وہ عاجزی کرنے والے افراد کون ہیں؟ برید بن معاویہ عجلی، ابا بصیر لیث بن بختری مرادی، پس یہاں لیث بن بختری مرادی کا نام استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد محمد بن مسلم ہے، زرارہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو روایت ہے اربعۃ نجباء امناء، کہ 4 افراد ایسے ہیں جو نوجبا میں سے ہیں، جو امنا میں سے ہیں، اللہ کے حلال اور حرام پر اللہ کے امین ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں لولا ہؤلاء انقطعت آثار النبوہ واندرست، کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو نبوت کے آثار جو ہے وہ محو ہو جاتے، مندرس ہو جاتے۔ ان افراد میں بھی در واقع یہی ابو بصیر مرادی کی شخصیت موجود ہے۔ پھر عزیزان محترم جمیل بن دراج جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، جس میں امام فرماتے ہیں اوتاد الارض اعلام الدین اربعۃ۔ اس روایت کی بھی ہم تفصیل سے تشریح کر چکے ہیں کہ زمین کے اوتاد یعنی جن کے وجود بابرکت سے زمین میں توازن برقرار ہے، زمین میں امنیت برقرار ہے، جن کے وجود بابرکت سے اللہ اپنی برکتیں زمین پہ نازل کرتا ہے، پس ہیں غیر معصوم، لیکن اللہ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو استقرار عطا کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ان اصحاب ابی کانوا زینا احیاء و امواتا، میرے بابا کے جو اصحاب ہیں یعنی امام محمد باقر کے جو اصحاب ہیں وہ زندہ یا مردہ شیعوں میں یہ افراد جو ہیں یہ باعث زینت ہیں۔ وہ کون افراد ہیں؟ اعنی زرارہ، محمد بن مسلم، منہم لیث المرادی، یعنی یہ در واقع لیث بن بختری مرادی اس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ہؤلاء القوامون بالقسط، کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عدالت پر قیام کرنے والے ہیں، قوامون بالصدق، بہت زیادہ صداقت اختیار کرنے والے ہیں، ہؤلاء السابقون السابقون اولئک المقربون۔ پس عزیزان محترم یہ شخصیات در واقع یہ جو لیث بن بختری مرادی جو ابو بصیر ہیں یہ در واقع وثاقت میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں اور بہت بلند ان کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے باوجود نجاشی نے انہیں جو ہے وہ
ابو بصیر اصغر کے عنوان سے یاد کیا۔ پس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کوفی ان کا رتبہ بلند ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں ابو بصیر کوفہ ہی کے رہنے والے تھے، نہایت ہی نامور صحابی ہیں حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم السلام کے تمام اصحاب، سیما یہ ابو بصیر یحییٰ بن ابی القاسم اسدی کوفی اور ابو بصیر لیث بن بختری مرادی، خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، خداوند متعال ان کے آثار سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ حضرت صاحب الامر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔